فرمایا وَحُسْنِ الْخَلْقِ، ولی کی علامت یہ ہے کہ جب تم اس سے ملو گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی زبان میں لطافت ہوگی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ حسن الخلق، اس کے اخلاق حسین ہوں گے، کیونکہ وہ غلام کس کا ہے؟ جن کی صفت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے عظیم ترین منصب پر فائز کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو اب آپ اسٹیج پر آئے، نعت خانوں کے لیے بھی یہ ہے، اسٹیج پر آئے، ٹھیک ہے جی، اور آ کر شعر پڑھ رہے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، لیکن اسٹیج پر آتے ہوئے ہی ایک غریب آدمی نے آگے بڑھ کر آپ سے ہاتھ ملانا چاہا تو اپنے شہرت کے نشے میں بدمست ہو کر آپ نے اس کو جھڑک دیا، اس کے ہاتھ کو پیچھے کر دیا، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا قول تو اچھا ہے لیکن آپ کا فعل اچھا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا پیار میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، پروگرام میں جاتے ہیں، کئی لوگ بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، وہ آپ کو گھیر لیتے ہیں، آپ اگر ان سب سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں تو کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ۔ اگر آپ مخلوق کو محبت سے 10 منٹ نہیں دے سکتے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ روح اسلام سے دور ہیں۔ اولیاء اللہ کی صفات میں دوسری صفت یہ ہے کہ ان کے اخلاق حسین ہوں گے، وہ بدتمیز نہیں ہوں گے، وہ بد کلام نہیں ہوں گے، وہ بیرا روی والے نہیں ہوں گے، وہ اچھی بات کرنے والے ہوں گے۔ تیسری صفت بڑی خوبصورت فرمایا، انہیں پہچانو گے کیسے؟ فرمایا وَبَشَاشَةِ الْوَجْهِ، کہ جو اللہ والے ہوں گے انہیں تم دیکھو گے ان کی زبان نرم ہوگی، انہیں تم دیکھو گے ان کے اخلاق حسین ہوں گے، اور جب تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، کیونکہ وہ ذکر کرنے والے ہیں۔ چہرے کا رنگ اڑتا ہے بے اطمینانی سے۔ کیسے اڑتا ہے؟ جب بندہ مطمئن نہ ہو، پریشان ہو تو اس کے چہرے پر وہ کہا جاتا ہے نا ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اب جو ولی اللہ ہوتا ہے اسے حالات سے تو لینا دینا ہی نہیں ہوتا، وہ تو صبح ہو شام ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس کے دل پر سکینہ، اطمینان اتار رہا ہوتا ہے، اور اس اطمینان کا اثر اس کے چہرے پر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی اطمینان آ جاتا ہے۔ تو فرمایا بشاشۃ الوجہ، تیسری صفت یہ ہے کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو گے، اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو گے تو وہ حشاش بشاش پر نور مطمئن چہرے نظر آئیں گے، ان کے اندر عدم اطمینان نہیں ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر اللہ نے ہمیں، مجھے اور آپ سب کو اطمینان عطا فرما دیا تو یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، اطمینان۔ قلب جو آپ کے پاس ہے آپ اس پر مطمئن، اپنے کام سے آپ کا تعلق کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، محبت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ وہ زندگی ہے جو اطمینان والی زندگی ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَسَخَاوَةِ النَّفْسِ، اس پر میں نے پچھلے خطاب جمعۃ المبارک پر بھی گفتگو کی تھی کہ اللہ والے کی یہ صفت ہے کہ جب تم اس سے ملو گے یا جب تم اسے دیکھو گے تو سخاوت نفس، انہیں ان کے نفوس میں تمہیں سخاوت نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ سخاوت کا تعلق میں نے عرض کیا تھا صرف مال کے ساتھ نہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے وہ باتوں کے بھی سخی ہوں گے، وہ اوراد و وظائف کے بھی سخی ہوں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا خاص وظیفہ ہے ابھی نہیں بتاؤں گا، 2 سال بعد بتاؤں گا، تاکہ 2 سال تک اسے گھیر کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں، بے وقوف بنا کے رکھیں۔ وہ سخاوت النفس، ان کی باتوں میں بھی سخاوت ہوگی، ان کے مال میں بھی سخاوت ہوگی، اور سخاوت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ایثار ہوگا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ وہ خود بھوکے تھے، کھانا ان کی مقدار تھا کہ جس سے وہ خود اپنی بھوک مٹا سکتے تھے، کوئی حاجت مند آ گیا تو وہ ایسے سخی ہیں کہ خود بھوکے رہے، حاجت مند کو کھانا کھلا دیا۔ چونکہ آقا کریم کے غلام ہے نا، تو آقا کریم کی جو صفت ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، اور یہ کھانا کھلانا، سخاوت کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند، بہت ہی پسند۔ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، کیا فرمایا؟ کھانا کھلانا۔
عرفان کیا کرنا؟ کھانا کھلانا، یہ اسلام۔ اب سوال اور جواب دیکھیے کہ پوچھا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ چونکہ اسلام پھیلا ہی دسترخوان سے، پہلی جو دعوت اسلام آقا کریم نے دی تھی وہ دسترخوان بچھا کر۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے دسترخوانوں کو وسیع کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو وسیع فرما دے گا۔ یہ بالکل میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں، تجربتاً یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو ان کی صفت یہ تھی کہ سخاوت النفس، وہ نفس کے سخی ہوں گے۔